عشا آ گئی تم؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی. کھانا بن گیا ہے، تمہارے بھیا بھی آنے والے ہوں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم کھانا لگا دو. تم کہاں گئی تھی؟ اسمارا کے گھر گئی تھی کیا؟ جی بھابھی، میں اسمارا گھر ہی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے قربانی کا جانور لے لیا ہے. انہوں نے بہت پیارے پیارے بکرے لیے ہیں. بھابھی، ہم لوگ کب قربانی کریں گے؟ اتنے سال گزر گئے لیکن ہمارے پاس قربانی کے جانور کے لیے پیسے نہیں جمع ہوئے. پتہ نہیں کب بھیا قربانی کا جانور لے کے آئیں گے. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی سنت ابراہیمی پوری کریں جیسے باقی لوگ کرتے ہیں. کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے یا اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا؟ نہیں عشا، ایسی باتیں نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ نے سب پر قربانی فرض کی ہے. سنت ابراہیمی پورا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن ہمارے پاس استطاعت بھی تو ہو. استطاعت کے مطابق ہی ہمیں ہر فرض ادا کرنا ہوگا. تمہیں تو پتہ ہے تمہارے بھیا کا معمولی سا مزدوری کا کام ہے جس کے اندر ہمارا روزانہ کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو قربانی تو بہت دور کی بات ہے. پھر بھی میں ان سے بات کروں گی کہ وہ کوشش کر کے دیکھیں. احمد، کافی عیدیں گزر گئیں، ہم نے قربانی کا جانور نہیں لیا. اس دفعہ کوشش کر کے تو دیکھیں، اپنے مالک سے بات کر کے دیکھیں، شاید آپ کو ایکسٹرا پیسے مل جائیں اور ہم قربانی کر لیں یا پھر قربانی میں حصہ ہی ڈال لیں. آپ کوشش کریں، شاید کچھ ہو جائے. نینا، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہارے کہنے سے پہلے ہی مالک سے 2-3 دفعہ بات کی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ان کا بھی ہاتھ تنگ ہے، اس وجہ سے وہ ایکسٹرا پیسے کسی کو بھی نہیں دے رہے. اب میں مزید کیا کر سکتا ہوں؟ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اگلی دفعہ کے لیے تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے جوڑیں گے تاکہ اگلے سال بڑی عید تک ہمارے پاس قربانی کا جانور لینے کے یا قربانی میں حصہ ڈالنے کے لیے پیسے جمع ہو جائیں. میری خود کی یہی خواہش ہے کہ ہم بھی سنت ابراہیمی پوری کریں. ارے ناصر صاحب، آپ صبح صبح تیار ہو کر کہاں چل دیے؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے کہ ناشتہ ہی چھوڑ دیا آپ نے؟ خیر تو ہے؟ سبیحہ، بھول گئی کیا تم؟ آج بڑی منڈی لگنی ہے جہاں بڑے بڑے اور سب سے مہنگے قربانی کے جانور بکنے ہیں، اور تم تو جانتی ہو کہ میرا جانور ہمیشہ سب سے زیادہ اعلیٰ نسل کا، سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے. میری تو بلے بلے ہو جاتی ہے. جانتی ہو، سب لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھا اور مہنگا جانور صرف ناصر ہی لا سکتا ہے. اس لیے اس دفعہ بھی میں نے یہی سب کو کہا کہ تم لوگ دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، ایسا جانور لاؤں گا. ناصر صاحب، یہ بہت غلط بات ہے. میں ہمیشہ آپ کو سمجھاتی ہوں کہ دکھاوا مت کیا کریں. یہ قربانی کے جانور ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے لیتے ہیں، سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں. اور آپ ہیں کہ ہر دفعہ جانوروں کے دام گننے میں لگ جاتے ہیں. سبیحہ، یہ لیکچر پھر کبھی دے دینا. ایک تو تمہارا ہر وقت کا یہ لیکچر. تم نہیں جانتی کیا مجھے منڈی سے دیر ہو رہی ہے؟ جان کے دیر کرا رہی ہو. جا رہا ہوں میں. اے اللہ پاک، میرے شوہر کو ہدایت دے دے. یا اللہ، میں ناصر کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتی ہوں. ہم یہ سب دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہتے. یا اللہ، ناصر کو ہدایت دے دے کہ وہ بھی بس تیری راہ کے لیے قربانی کرے. احمد، آ رہے ہو؟ احمد، کہاں رہ گئے ہو؟ بات سنو میری، ضروری کام ہے تم سے، جلدی آ جاؤ. معافی چاہتا ہوں استاد، مجھے دیر ہو گئی آنے میں. وہ جو آج آرڈر واپس کرنا ہے وہی بنا رہا تھا. آپ آوازیں دے رہے تھے، کوئی کام ہے کیا؟ ارے ہاں احمد، کام ہی تو ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ تمہارا کام ہو گیا. وہ جو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں عیدی کے لیے جانور لینا ہے، تمہیں پیسے چاہیے. تم جانتے ہو میرے پاس پیسے آ گئے ہیں. اس دفعہ بہت بڑا منافع ہوا ہے. شاید وہ تمہاری ہی قسمت کا تھا، اس لیے میں نے سوچا تمہیں بلا کر پہلے تمہیں ہی پیسے دے دوں، کہیں میں ادھر ادھر خرچ ہی نہ کر دوں. اب جا کر قربانی کا جانور خرید لو. کیا؟ واقعی استاد آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. استاد، آپ کی تو کیا ہی بات ہے. واقعی؟ کیا میں واقعی اس دفعہ قربانی کر پاؤں گا؟ میں بہت خوش ہوں، دل سے خوش ہوں. میں ابھی جاتا ہوں جانور لینے. ارے اب کیا تو میری ہی تعریفیں کرتا رہے گا یہاں کھڑا؟ جلدی جا، اس سے پہلے کہ اچھے اچھے جانور کوئی دوسرا لے جائے. اور ہاں، گوشت ضرور دے کے جانا میرے گھر پہ. ہاں استاد، ضرور دے کے جاؤں گا. احمد اپنے استاد سے پیسے لے کر منڈی ہی جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک ڈاکو نے گھیر لیا. اسے خوب مارا پیٹا اور پیسے لے کر بھاگ گیا. اب ناصر مدہوش حالت میں سڑک پر پڑا تھا، لیکن وہاں سے کوئی نہیں گزرا.
تھوڑی دیر بعد وہاں سے ناصر کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ احمد زمین پر بے ہوش پڑا ہے۔ پہلے تو اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا یہ یہاں بے یار و مددگار پڑا ہے، اسے اس کے گھر ہی چھوڑ آؤں۔ پھر ناصر اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گیا۔ بہن، آپ کے شوہر مجھے سڑک پر بے ہوش حالت میں ملے تھے۔ شاید ان پر کسی نے حملہ کیا ہے اور انہیں زخمی کر کے وہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ انہیں میں نے اس حالت میں دیکھا تو انہیں پہلے میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، دوائیاں بھی میں لے آیا ہوں۔ اب ان کو کچھ دن آرام کرنا ہے، اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ آج احمد کی مدد نہ کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارے بہن چھوڑو، شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ اب ان کا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں۔ ویسے بھی مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں نے منڈی جانا ہے قربانی کا جانور لینے۔ میں ہر سال بہت اچھا اور بہت مہنگا جانور لیتا ہوں اور بہت سارے جانور بھی لیتا ہوں۔ ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، اب میں چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا۔ ارے ہاں بھائی ناصر، کیا رپورٹ ہے؟ کیا بنا میرے قربانی کے جانور کا؟ یاد ہے نا میں نے تمہیں کہا تھا مجھے جمشید اور سالار والوں سے بھی مہنگا، بڑا اور اچھا جانور چاہیے، ایک اچھی نسل کا۔ لے کر آئے ہو اچھا سا جانور، یا پھر میں دوسری منڈی چلا جاؤں؟ اور ناصر بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے لیے اچھا جانور ہی لاتا ہوں۔ ایسا مہنگا اور اچھی نسل کا بڑا جانور لایا ہوں کہ تمہارا دیکھ کر دل خوش ہو جائے گا اور تمہاری ہر طرف بلے بلے ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ناصر قربانی کا مہنگا اور اچھا جانور خرید کر گھر چلا گیا۔ اور پھر کچھ دن بعد عید کا دن بھی آ ہی گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ جی جی، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ سبیحہ، میں نے تمہیں کہنا تھا کہ جانوروں کی قربانی ہو گئی ہے۔ اب تم بڑے بڑے شاپر میں زیادہ گوشت مجھے پیک کر کے دے دو تاکہ میں بہت سارے گھروں میں دے آؤں۔ گوشت زیادہ ہی پیک کرنا، دیکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں کی۔ اور ہاں، یاد آیا، میں نے تمہیں ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ ایک لڑکے کو کوئی مار کر چلا گیا تھا، وہ سڑک پر زخمی پڑا تھا۔ اس کے لیے بھی گوشت پیک کر کے دینا، تھوڑا زیادہ دینا، وہ لوگ بھی غریب ہیں، ان کو بھی دے ہی آؤں۔ ناصر صاحب، میں تو آپ کو سمجھا کر تھک گئی ہوں، پتہ نہیں آپ کی سوچ کب بدلے گی۔ آپ لوگوں کے گھروں میں قربانی کا گوشت ضرور دیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں، یوں دکھاوے کے لیے نہیں۔ آپ یہ سب کر کے اپنی قربانی بھی ضائع کرتے ہیں، ایسا مت کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ اس کے بعد ناصر احمد کے گھر بھی گوشت دینے گیا، لیکن ان کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو ناصر وہاں کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ لوگ اپنی قربانی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ بھیا، آپ ہی بتائیں یہ کیسی عید ہے ہماری ایسی قسمت کیوں ہے جب ہمارا اتنا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کی راہ میں قربانی کریں، ہم بھی سنت ابراہیمی پوری کریں، ہمیں بھی رب اتنی استطاعت دے کہ ہم بھی غریبوں کے گھروں میں ان کی خوشی کے لیے ان کو گوشت دے کر آ سکیں، ان کو گوشت بانٹ سکیں، لیکن اللہ ہمیں توفیق کیوں نہیں دیتا؟ اس دفعہ ہماری عید کیسی ہے؟ گوشت تو دور، آج تو ہمارے پاس ڈھنگ کا کھانے کو بھی نہیں ہے۔ ایسی کیا غلطی ہو گئی ہم سے بھائی؟ عشا بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے، تم ابھی بچی ہو، تمہیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے آزمائش لیتا ہے، ہر بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کسی کو وہ بہت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بہت کم دے کر آزماتا ہے۔ آج اگر اس نے ہمیں یہ استطاعت نہیں دی، ہمیں غربت میں رکھا ہے، تو وہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اور تم دیکھنا، انشاءاللہ اب تم شکر ادا کرو، اگلی دفعہ اللہ ہمیں قربانی کی توفیق ضرور دے گا۔ یا اللہ، تو نے ان لوگوں کو قربانی کی استطاعت بھی نہیں دی، پھر بھی وہ لوگ تیری راہ میں قربانی کرنے کے لیے کتنے بے چین ہیں، صرف تیری رضا کے لیے۔ اور ایک میں ہوں جسے تو نے اتنا بخشا ہے، اتنا نوازا ہے، اور میں ہر وقت دکھاوے کے پیچھے پڑا رہتا ہوں۔ اور میری اتنی دولت کا کیا فائدہ جب اتنے سارے لوگ بھوکے اور محرومیوں سے بھرپور عید گزار رہے ہیں۔ مجھے معاف کر دے میرے رب۔ پھر ناصر ان کی باتیں سننے کے بعد اندر ہی چلا گیا۔ ارے آپ وہی ہیں نا؟ جب میں سڑک پر مدہوش پڑا تھا تو آپ نے میری مدد کی تھی،
वाकई आप बहुत फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं। आज के दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अहमद, मैं फरिश्ता सिफ्त इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ और इस बात का अंदाज़ा मुझे आज तुम लोगों की बातें सुन के हुआ है। तुम लोगों को तुम्हारे रब ने इस्तिताअत नहीं दी, फिर भी तुम लोग कितने बेचैन हो उसकी राह में खर्च करने के लिए, उसकी राह में कुर्बानी करने के लिए। और एक मैं हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने दिखावे के लिए बड़ा और महंगा जानवर लिया कि हर तरफ मेरी बल्ले बल्ले हो, वाह वाह हो। मैं तो ना कभी किसी के काम आया हूँ और ना ही अपने रब का शुक्र अदा किया है। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं वाकई बहुत बुरा हूँ और मैं गफलत में पड़ा रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। अब मैं कभी भी किसी दिखावे के लिए कुर्बानी नहीं करूँगा, बल्कि अपने रब की रज़ा के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए कुर्बानी करूँगा और उसी के बंदों को बांटूँगा। अब कोई भी गरीब घर ऐसा नहीं होगा जिसकी ईद अच्छी नहीं गुजरेगी। मैं सबको गोश्त भी दूंगा और सबकी मदद भी करूँगा ताकि सबकी ईद भरपूर गुजर सके। उसके बाद नासिर ने अहमद के घर में भी कुर्बानी का गोश्त दिया और उसके बाद और भी बहुत से गरीब घरों में गोश्त बांटा। नासिर ने अहद कर लिया था अब वो किसी भी गरीब को कभी भी भूखा नहीं सोने देगा। अब वो सब की मदद करता और अपना पैसा अल्लाह की राह में कुर्बान करता।